اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار جو ہے نا آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ اکثر ان کا انکار میں اعتراض ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی گزشتہ درس میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کچھ چاہتے ہیں کرنے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ کن، یعنی کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو آج آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے لیے بڑی مشکلات پیش آئی تھیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے تھے، اور ہر قسم کے مظالم، یعنی کہ ان کے جان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے مالوں پر ظلم کیا گیا۔ مقصد یہ کہ جس لحاظ سے تنگ کیا جا سکتا تھا ان لوگوں کو تنگ کیا گیا۔ تو آج کی آیات میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ تم اپنا ایمان بچا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ شروع میں تھوڑے سے لوگ تھے، 15-16 آدمی تھے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیگم صاحبہ، یعنی کہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد زیادہ لوگ گئے، جن میں تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، اور ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تاریخی انہوں نے خطاب کیا تھا شاہ حبشہ کے دربار میں۔ تو غرض یہ کہ یہاں اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آج تم لوگ ہجرت کر جاؤ، اور وہ سب لوگ تقریباً ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، اور خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ مشکل ترین دور تھا، لیکن یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، دو چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی دوسرے لوگوں کے ظلم سہنے کے بعد، پہلی شرط یہ ہے کہ ظلم سہنے کے بعد، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا ظلم، خواہ وہ جانی ہو یا مالی ہو یا کہ دوسری طرح کا ہو، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اس لیے بھی ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ ایمان ترک کر دیں
اور اسی لیے مارا پیٹا جاتا تھا کہ جو تم نے ایمان اختیار کیا ہے، جس اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ دو۔ تو یہ سارا کا سارا ظلم جو ہے سہنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ ہجرت کی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ انہوں نے صبر بھی کیا۔ یہ شاید میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا کرتے تھے، خاص طور پر وہ بیچارے جو کہ غلام تھے کسی دوسرے کے، اور غلامی کی حالت میں وہ ایمان لے آئے، تو ان پر جو ہے نا بڑا ظلم ہوا کرتا تھا۔ نہ صرف وہ خود مارا کرتے تھے بلکہ دوسرے کفار کو بھی کہتے تھے کہ ان کو مارو، ان کو گھسیٹو، تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ ظلم کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس پر صبر بھی کرتے تھے۔ تو ظلم سہنا اور صبر کرنا، تو پھر ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر جب اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اپنے شہر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، شہر چھوڑا، اور خاص طور پر مکہ جیسی جگہ کو چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم دنیا میں بھی اچھا ان کو بسائیں گے، اچھا انتظام کریں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی صحیح، ان کے لیے بہترین اجر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا ان کا، کہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے ان کا اپنا بھائی بنا لیا، اور بھائی بھی ایسے کہ اتنے اچھے سگے بھائی بھی نہیں ہوتے، اتنا اچھا وہ بھی خیال نہیں رکھتے جتنا کہ ان بھائیوں نے خیال رکھا، ہمیشہ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے ان پر مالی وسعت عطا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو مدینہ میں سکون عطا فرمایا، مالی وسعت بھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہاں اپنی حکومت قائم کی تو پھر اس کو وسعت ہونے لگی، دوسرے جو ہے نا مقامات پر فتح نصیب ہونے لگی۔ جب پہلے زمانے میں جب کسی بھی فاتح کو فتح نصیب ہوتی تھی تو وہ اس علاقے کے جو ہے نا وہ مال و دولت اور دوسری چیزیں وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو حاصل ہوتی تھی۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فتوحات نصیب فرمائی، جن کی وجہ سے ان کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور مال و دولت جو ہے نا وہ ان کے بہت زیادہ یعنی کہ ان کے پاس آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں اچھی طریقے سے گھر بار دیا، اچھی طریقے سے رہنا نصیب فرمایا، اور آخرت میں تو ہے ہی صحیح کہ اللہ رب العزت نے ان کو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت اجر ہے، اور ایسا اجر ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کاش کہ تم اس کا تصور کرتے، تمہیں اس کا احساس ہوتا۔ اب یہ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے نا انہی مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے کہ تمہیں اتنا کچھ نوازا جائے گا اس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کچھ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر لوگوں کو کہا گیا۔ تو کافر لوگوں کو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں ان کا بہت عظیم درجہ ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم بھی یہ ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے پر جو ہے نا وہ ہجرت کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو پھر تمہیں بھی یہ انعامات سے نوازا جا سکتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ ایک پیشکش بھی یہ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی یہ خوبی بیان کی گئی کن لوگوں کی، جو لوگ یعنی کہ اللہ کی دین کی خاطر اللہ کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ظلم سہا اور اس پر صبر کیا، تو پھر اللہ
ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ صرف جواب ہے، لیکن اس میں جو سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ اصل میں کفار مکہ کا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور اس اعتراض کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان کا اعتراض کیا ہوا کرتا تھا؟ ان کا اعتراض یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اللہ نے یہ صرف ان لوگوں کو، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یہ تو ہم ہی جیسے انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ جو ہے پیغمبر ہو سکتا ہو؟ تو یہاں اللہ رب العزت ان کی اسی اعتراض کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جس پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ تو اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو، یعنی کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو جو تمہارے اہل علم ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے راہب ہوا کرتے تھے، یہودیوں کے علماء ہوا کرتے تھے، تو ان سے پوچھو کہ بھائی پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ کوئی فرشتے ہوا کرتے تھے، وہ بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔